مجال نہیں ہے کہ ہم بلا لیں، یہ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ ہم آئیں گے۔ مولا علی نے وعدہ کیا ہے کہ میں وقت نزا آ جاؤں گا، میں قبر میں آ جاؤں گا، میں میزان پر ملوں گا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے۔ تو ہماری اتنی بساط کہاں، ہماری اتنی حیثیت کہاں کہ ہم علی سے کہیں آ جائیے؟ ارے مجال نہیں کہ قمبر سے کہیں آ جائیے، علی تو علی ہے۔ اپنے کو دیکھیے اور قمبر کو دیکھیے کہ آپ کی ہمت ہے کہیں کہ آپ آ جائیے گا، آپ کی حیثیت کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیے گا؟ لیکن یہ ان کا کرم تھا کہ انہوں نے کہا ہم آ جائیں گے، نزا میں آ جائیں گے تاکہ سختی موت آسان ہو، آ جائیں گے ہم، اس وقت آ جائیں گے جب قبر میں اکیلا ہو۔ اور مجھے کچھ عرض کرنا نہیں ہے، وہ اتنا ہی ہے کہ بھئی فرشتے بھی آئیں گے تو تحقیق ایمان ہی کے لیے تو آئیں گے۔ جو آتے ہیں منکر و نکیر، ان کا آنا تو برحق ہے، بس حوالہ منکر و نکیر فی القبر حق، اس میں تو فرق ہونے والا نہیں ہے، وہ تو ہو کے رہے گا۔ لیکن آتے تحقیق ایمان ہی کے لیے، جب کل ایمان کو بیٹھے دیکھیں گے تحقیق کیا، اور پھر اسی طرح میدان محشر میں۔ تو عزیزان گرامی، ان کے وعدوں پر امید ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، لیکن یاد حسین جو ہے اور غم حسین جو ہے اور ماتم حسین جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی پڑھ دیتے ہیں مجلس میں رو لو بخش دیے جاؤ گے، مجلس میں رو لو بخش دیے جاؤ گے۔ مولوی نہیں پڑھ دیتے ہیں کہ مجلس میں رو لو بخش دیے جاؤ گے۔ ہمارا رونا کسی لالچ میں نہیں ہے، نہ ہمارا رونا کوئی شرط ہے، کنڈیشنل ہے کہ بخشوائیے گا تو روئیں گے، نہیں بخشوائیے گا تو نہیں روئیں گے۔ تجارتی بنیادوں پر نہیں ہے، یہ محبت کی بنیاد پر ہے۔ یہ بھی آپ کو کل سناؤں گا، آج سنانے کا موقع نہیں ہے۔ ہمارا گریہ و ماتم جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمیں غم حسین میں رونا آتا ہے، اس لیے ہم روتے ہیں، ہم کسی لالچ میں نہیں روتے ہیں۔ رہ گیا بخشش، بخشش ہماری ہو یا نہ ہو، بخشش کا تعلق ہمارے اعمال سے، ہمارے کیریکٹر سے، اور اس کا تعلق ہم سے اور خدا سے ہے۔ وہ اگر عدل کرے گا تو ہم نہیں بخشے جائیں گے، مشکل ہے بخشنا، اور اگر فضل کر دے گا تو اس کی پاسبلٹی ہے کہ ہم بخش دیے جائیں۔ لیکن ایک بات آپ آج سے کل تک سوچئے، میں اس بیان کو کل آگے بڑھاؤں گا، کہ اگر ہماری حرکتوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس آدمی کو جہنم میں جانا ہے، کہ اتنا گناہگار ہے شخص، یہ تو جنت میں جا نہیں سکتا ہے، تو جہنم میں جائے، تو ڈال دیے جائیں گے جہنم میں۔ لیکن اپنے دل میں یہ سوچئے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو کیا جہنم میں جا کے دشمن علی ہو جائیں گے؟ کیا جہنم میں جا کے یزید کو صحیح سمجھنے لگیں گے؟ اس لیے کہ یزید سے ہمارے جہنم میں جانے سے کیا تعلق ہے، علی سے ہمارے جہنم میں جانے سے کیا تعلق ہے؟ بھئی ہم نے جو حرکتیں کی اس کے نتیجے میں گئے۔ بھئی آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا، پکڑے گئے، تو اس سے مولا علی سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے جیل خانے میں جا کے علی کے دشمن تھوڑی ہو جائیں گے، محبت تو رہے گی۔ اب انشاءاللہ یہ بات کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج تو صرف اتنا کہ بس یہاں یہی ہے کہ حسین حسین کا سہارا ہے، حسین حسین کا سہارا ہے، اور ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان حسین کے لیے جو صبح سے شام تک قربانیاں دیتے رہے، ہدیے پیش کرتے رہے، ایک کے بعد ایک جاتا رہا اور ایک کے بعد ایک قربان ہوتا رہا۔ ہم نثار ہو جائیں ان حسین ابن علی پر جن میں صبح سے بازار شہادت گرم ہوا تو پہلے اصحاب سدھارے، انصار سدھارے، ظہر کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، دن ڈھلتے ڈھلتے دل کے ٹکڑے نظر دیے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ عباس دریا سے پلٹ کے نہ آئے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے، ابا علی اکبر کی لاش تنہا بوڑھے باپ نے اٹھائی، 6 مہینے کے بیٹے کی تربت باپ نے اکیلے بیٹھ کے بنائی، اور روایت بتاتی ہے جب ساری منزلیں گزر گئیں تو اب حسین در خیمہ پر کھڑے تھے، اور خدا کی قسم اگر تصور کی آنکھوں سے دیکھیے تو منظر نظر آتا ہے کہ حسین کس حال میں کھڑے تھے کہ چہرے پر علی اصغر کا خون تھا، کپڑوں پر علی اکبر کا خون تھا، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک تھی، اس حال میں کھڑے تھے اور ایک ایک کو سلام کر رہے تھے۔
بہن در خیمہ پہ آئیں، کہا بھیا خیمے میں چلیے، بھیا خیمے میں چلیے، بہن بھائی کو خیمے میں لے گئیں، اور جب خیمے میں گئے تو کہا بہن مجھے سب سے پہلے سید سجاد سے ملاؤ۔ سید سجاد کے پاس آئے، بیٹے سے کچھ دیر باتیں کرتے رہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا باتیں ہوئیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا گفتگو ہوئی۔ تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ جب چلنے لگے تو یہ فرمایا بیٹا جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا جب پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا۔ اب جب چلنے لگے تو بہن سے پرانا لباس مانگا، بہن نے کلیجہ تھاما، سمجھ گئی کہ اب وہ جنت میں جانے کے لیے کپڑے بدل رہا ہے جس کے لیے جنت سے شب عید نیا لباس آیا تھا۔ حسین نے لباس پہنا، بہن ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھی، کہا بھیا آپ جا رہے ہیں، ان سیدانیوں کی ایک تمنا مناسب ہو تو پوری کر دیجئے۔ کہا بہن کیا تمنا ہے؟ کہا یہ آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ کہا بہن کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہا ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ اس کے درمیان سے گزر جائیے۔ اے لیجئے بیکس بیویوں نے حلقہ بنایا، حسین حلقے میں آئے، ایک ایک کے چہرے پر نظر کی، فرمایا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا، اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ ماما ہاتھوں پر لیا، ہاتھ بلند کیے، کہا خدایا انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ حلقہ خود بخود ٹوٹ گیا، زینب پیچھے پیچھے، سیدانیہ ماتم کرتی ہوئی، سکینہ دامن سے لپٹی ہوئی، سوارے دوش رسول رخصت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات بھیجنے محمد خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے۔ سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان کل جو گفتگو جہاں پر ختم ہوئی وہ یہ منزل تھی کہ انسان کی مذہبی زندگی میں ایک چیز کا نام ہے عقیدہ اور ایک چیز کا نام ہے عمل۔ عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو مذہب نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے تو مذہب کا فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے سامنے آتا۔ تو عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کا سجدہ کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے صفات کو تسلیم کریں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے احکام پر
عمل کریں اور جو جو باتیں اس نے ہمیں بتائی ہیں ہمارے کردار کو، کیریکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمیں درست کرنے کے لیے، اس کے اوپر ہم عمل کریں اور اس کو نظر انداز نہ کریں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن عالی میں رہنا چاہیے کہ انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن حتی الامکان اس کی نیت اور اس کا جذبہ یہ رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کی بغاوت نہ کرے اور اس کے خلاف نہ جائے، بلکہ جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا ہے اور جو اس نے حکم دیا ہے اور جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے اور جو اہل بیت نے حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تصور جو ادھر تھوڑے دنوں سے بات پتہ نہیں کن کارنر سے یہ چیز آ جاتی ہے دماغوں میں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کی حرکت ہے، ادھر ادھر سے لے کے ڈال دیتا ہے۔ جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے کبھی کبھی تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے اعمال ہیں ان سے اور اہل بیت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ہے یہ اہل بیت ہی کا لگایا ہوا باغ ہے۔ اس لیے کہ نماز تو نماز وہی نماز ہے کہ انہوں نے جب نماز پڑھی تو یقیمون الصلاۃ ہے، تو نماز کو قائم کرنے والے جو ہیں وہ یہی ہیں۔ روزہ تو جب انہوں نے نذر کے روزے رکھے جب سورہ دہر آیا تو روزہ بھی انہی کا لگایا ہوا باغ ہے۔ حج تو جس گھر کا طواف کیا جاتا ہے اس میں انہی کی ولادت ہوئی جو طواف ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ تو جب انہوں نے انگوٹھی راہ خدا میں دی تو یوسف نے زکوٰۃ کیا ہے صحیح۔ خمس تو خمس میں انہی کا حصہ ہے اور انہی کے واسطے ہے وہ۔ تو عزیزان گرامی اعمال جہاں تک ہیں اس کا کوئی معذلہ اہل بیت سے تصادم یا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ انہی کا لگایا ہوا باغ ہے جو آج یہ باغ لہلہا رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے لہلہا رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ باغ نہ ہوتا۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ چیز آپ محسوس کریں یا نہ کریں، کوئی منہ سے کہے یا نہ کہے، لیکن بہرحال اتنے دنوں مجلس پڑھنے کے بعد ہم میرے اندر اتنی کریج اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ میں صاف صاف بات کر لیتا ہوں۔ جی ہاں، صاف صاف بات کر لیتا ہوں میں، تاکہ کسی دماغ میں کسی کارنر سے کوئی غلط فہمی جو ہے اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک فکر جو ڈیولپ ہو جاتی ہے کبھی کبھی عزاداری ورسز اعمال، تو یہ فکر جو ہے یہ بہت مضر ہے اور بہت نقصان دہ ہے اور بہت ہی بری ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب عزاداری کیا ہے اور اعمال کیا ہے؟ مجلس حسین و عزاداری جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اسلام میں، اور اعمال کیا ہے ان کی کیا پوزیشن ہے اسلام میں؟ اب آئیے میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال سے اس بات کو واضح کر دوں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور کبھی یہ کانٹروورسی جو ہے ہر شخص اور ہر بزرگ اور ہر خرد اور ہر بچہ اور ہر جوان اس بات کی پوری کوشش کرے کہ یہ کانٹروورسی جو ہے ڈیولپ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتی ہے، کبھی اچھائی کی طرف نہیں لے جائے گی۔ اس راستے کا اینڈ جو ہے وہ تباہی کی طرف ہوتا ہے جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں کہ عزاداری کیا ہے اور اعمال کیا ہے۔ ایک بہت بڑا فارم ہے کسی شخص کا، ہزاروں ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے کہ پیدل چل کے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ آپ کو کار پر بٹھائے گھمائے تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ پیدل چل کے اتنا بڑا فارم ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ معلوم ہے یہاں سے وہاں تک ان کا ان کھیتوں میں گیہوں بویا جاتا ہے، یہ گیہوں ہے، اور ادھر گئے تو یہاں سے وہاں تک کیا ان کا اس میں دھان بویا جاتا ہے یا چاول ہوتے ہیں، اور یہ گنا لگا ہوا ہے، اور یہ دالیں ہیں، اور یہ آم کا باغ ہے، اور یہ سیب کا باغ ہے، اور یہ انگور کا باغ ہے، اور یہ فلاں باغ ہے، اور اس میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور اس میں ویجیٹیبلز پیدا ہوتی ہیں، اس سیکشن میں تو ہر طرح کی ویجیٹیبلز پیدا ہوتی ہیں،
اور یہاں پھول پیدا ہوتے ہیں تو ہر طرح کے پھول پیدا ہوتے ہیں، بہت کروڑ پتی آدمی ہے، اس کا بہت بڑا فارم ہے۔ تو یہ تو ہے میاں اعمال۔ یہ باغ جو لگا ہے، یہ باغ جو ہے یہ اعمال ہے۔ اور ہم نے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ جہاد، یہ حقوق والدین، یہ حقوق اولاد، یہ پڑوسی کا حق، یہ اور یہ وہ، یہ تلاوت ہے اور یہ مستحبات ہیں اور یہ فلاں ہے اور یہ عبادتیں ہیں اور یہ واجب ہے اور یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جو مستحب رکھی گئی ہیں اور یہ نماز شب ہے اور یہ پچھلی رات کی دعائیں ہیں اور یہ دعائے کمیل ہے اور یہ یہاں سے وہاں تک سمجھ آیا، یہاں سے وہاں تک فہم ہے۔ یہ تو ہے اعمال۔ اب عزاداری کی اس میں کیا پوزیشن ہے؟ تو عزاداری سمجھیے اس فارم کے اندر بہتی ہوئی ایک نہر ہے جس میں پانی بہ رہا ہے، کہ گیہوں کا کھیت بھی اسی سے سینچ رہا ہے، دھان کا کھیت بھی سینچ رہا ہے، گنے کو بھی اسی سے پانی مل رہا ہے، دالوں کو بھی اسی سے مل رہا ہے، پھولوں کو بھی اسی سے مل رہا ہے۔ معلوم ہے سارا فارم جو لہلہا رہا ہے وہ یہ پانی جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے لہلہا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ذکر اہل بیت وہ پانی ہے جو اعمال کے باغ کو لہلہا دیتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو اس طریقے سے یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ ان میں کوئی کنٹروورسی یا اس میں کوئی ٹکراؤ یا اس کے اندر کوئی جھگڑے وگڑے کی بات نہیں۔ اب اعمال ہیں وہ اپنی جگہ، عقائد ہیں وہ اپنی جگہ۔ کل جہاں پر ہماری آپ کی گفتگو تمام ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ اعمال جو ہیں وہ ٹرانسفریبل ہیں اور عقیدہ جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ لیکن کوئی صاحب یہ رسک نہ لیں کہ ہم عمل نہیں کریں گے، کوئی بات نہ کرا دے گا، اس لیے کہ اگر نہیں کرا یا تو پھنس گئے۔ وہ مجبوری والی بات اور یہ جو عقیدے اور عمل کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اعمال جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہیں اور عقیدہ جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، اس کو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خالی میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں، یہ چیز آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے کہ عقیدے کا چیپٹر وہیں پر کلوز ہو جاتا ہے جہاں کے اوپر آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے، اور اعمال کا چیپٹر سب کا، جتنے بھی دنیا میں پیدا ہوئے یا پیدا ہو چکے ہیں یا فیوچر میں پیدا ہوں گے، سب کا چیپٹر ایک ہی دن کلوز ہوگا اور وہ ہے قیامت کا دن۔ حضرت آدم کے وقت سے لے کے اور آخری آدمی جو پیدا ہوگا اس کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہوگا ایک ساتھ سب کا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جب سب کا چیپٹر کلوز ہوگا۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھیے آپ کہ میتوں میں شرکت کرنے کا بڑا ثواب لکھا ہے، بڑا ثواب لکھا ہے میتوں میں شرکت کرنے کا، اور اکثر آپ نے میتوں میں شرکت کی ہوگی۔ جب شانہ ہلا کی تلقین پڑھائی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اسما افہم اسما افہم اسما افہم، سن سمجھ، اسما مانے سن، افہم مانے سمجھ، اسما افہم سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ، اے فلاں ابن فلاں، اس کا نام لے کے۔ اب یہ بات یہ بھی غور طلب ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کے مردے ہوتے ہیں جن سے شانہ ہلا کہا جاتا ہے سن سمجھ، جب ہم شما کے مردے سنتے سمجھتے ہیں تو جو راہ خدا میں جان دے دیں وہ نہ سنیں گے؟ کیا سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ، کیا سن؟ اذا آتاک ملکین مقربین رسولین من ربک، جب تیرے پاس وہ ملک مقرب آئیں جو تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوں، وسألک عن ربک وعن دینک وعن قبلتک وعن کتابک وعن نبیک وعن ائمتک، اور تجھ سے سوال کریں تیرے رب کے بارے میں، تیرے دین کے بارے میں، تیرے قبلے کے بارے میں، تیری کتاب کے بارے میں، تیرے نبی کے بارے میں، تیرے امام کے بارے میں، اماموں کے بارے میں، تو ولا تخف ولا تحزن، تو ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں۔ وقل فی جواب امام، ان کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے، والاسلام و دینی، اسلام میرا دین ہے، والقرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے،
بل کعبہ تو قبلتی اور کعبہ میرا قبلہ ہے، اور پھر حضور کا نام نامی آتا ہے کہ وہ رسول ہیں، اور پھر 12 اماموں کے نام لیے جاتے ہیں کہ وہ امام ہیں، اور آخر میں یہ آتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ آئے گا اور اللہ قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا، اس کا آنا ضروری ہے۔ اور یہاں باقی تلقین کلوز ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا، یہ تلقین جو میں نے سنائی، یہ اس مجلس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سنی بھی ہے اور جنہوں نے اس کا اکثر میتوں میں شرکت کے وقت اس کو سنا۔ یہاں باقی چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر صرف عقائد ہیں، نہ اس میں نماز کا ذکر ہے، نہ اس میں روزے کا ذکر ہے، نہ اس میں حج کا ذکر ہے، نہ اس میں زکوٰۃ و خمس کا ذکر ہے۔ یہ صرف عقیدے کی بات ہے۔ چونکہ عقیدے کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، لہذا یہاں کے اوپر جو قبر میں چیکنگ ہوگی وہ عقیدے کی ہوگی۔ قبر میں جو چیکنگ ہوگی وہ عقیدے کی ہوگی۔ اب آئیے میدان محشر آیا، تو محشر میں جو چیکنگ ہے وہ عقیدے کی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر خیر کا عمل کیا ہے، لفظ عمل موجود ہے قرآن میں، جس نے ذرہ برابر خیر کا عمل کیا ہے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر کا عمل کیا ہے وہ دیکھے گا۔ تو معلوم ہے عقیدے کی چیکنگ کا چیک پوسٹ جو لگی ہے یہ قبر ہے، اور عمل کی چیک پوسٹ جو ہے وہ محشر ہے۔ دیکھیے وہ ہوتا نہیں، وہ چنگی پر بلی لگا دیتے ہیں یا بیریئر لگا دیتے ہیں، پیسے دے کے نکلنا پڑتا ہے۔ تو بھائی اگر ہم کو چیک کرنا ہے قبر میں آپ کو، تو ٹھیک ہے قبر میں چیک کر لیجئے، پھر محشر میں جانے دیجئے۔ اور اگر محشر میں چیک کرنا ہے تو زندگی بھر کے تھکے آن کے قبر میں لیٹے ہیں سونے دیجئے، پھر محشری میں چیک کیجئے گا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد اور قبر میں قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے بیچ میں نہ کوئی آدمی نیک ہوتا ہے نہ بد ہوتا ہے۔ یہ پیریڈ جو ہے مرنے کے بعد اور قیامت کے دن قبر میں اٹھنے کے وقت، یہ ڈیوریشن جو ہے، اس میں آج تک نہ سنا کہ جب مرے تو بڑے نیک تھے، بڑے مومن تھے، مرنے کے 200 برس بعد بدمعاش ہو گئے۔ کبھی آپ نے سنا؟ یا کبھی آپ نے یہ سنا کہ صاحب جب مرے پہرے توبہ توبہ، نہ پوچھیے کیسی باتیں تھیں، کیسی حرکتیں تھیں، اور مرنے کے 300-400 برس بعد تک وہی حرکتیں نہیں ان کی۔ اس کے بعد جو صاحب اللہ نے ان کو توفیق دی اور بدلے، اب تو سبحان اللہ بڑے نیک۔ تو بھیا نہ مرنے کے بعد کوئی نیک ہوتا ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی بد ہوتا ہے۔ زندگی میں نیک بد بھی ہو جاتا ہے، بد نیک بھی ہو جاتا ہے، اچھائی برائی، خیر شر، بدمعاشی نیکی، گناہگاری بے گناہی، سب کچھ زندگی کے اندر ہے۔ جب وہاں رکھ دیا گیا قبر میں تو اب کی پوزیشن میں رکھا گیا، اب اسی پوزیشن سے اللہ اٹھائے گا۔ تو بھی دو جگہ چیکنگ کا ہے کی، دو جگہ چیکنگ کا ہے کی۔ وہ یہی معاملہ ہے کہ وہاں کے اوپر عقیدے کی چیکنگ ہے اور یہاں کے اوپر عمل کی چیکنگ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سناؤں کہ مغفرت و شفاعت کیا ہے۔ میں نے کل آپ کا وعدہ کیا تھا، اس لیے کہ مغفرت و شفاعت کا میدان جو ہے وہ میدان محشری ہے۔ یہ دنیا میں مغفرت و شفاعت کی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بار بار میں نے اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے اپنی مجلسوں میں کہ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور اسلام عربی میں ہے، لہذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے سمجھنے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے عربی میں نہ ہونے کی وجہ سے، ذرا سی گڑبڑ ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ ہمارے خیال میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغفرت و شفاعت ایک ہی بات ہے، چاہے مغفرت کہیے چاہے شفاعت، یہ بات ایک ہی ہے۔ مغفرت و شفاعت ایک بات نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ اکثر مجلسوں میں بھی مغفرت و شفاعت کا ذکر آتا ہے، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں کہ جو عزاداری کرے گا بخشا جائے گا، آنسو نکلیں گے تو بخشوائیں گے، جناب سیدہ شفاعت کو آئیں گی، مولا علی شفاعت کریں گے، یہ پڑھا جاتا ہے مجلسوں میں۔ برابر آپ نے یہ مضمون مجلسوں میں سنا ہوگا، یہ پہلی دفعہ آپ نہیں سن رہے ہیں آج۔ اور یہ بھی پڑھا جاتا ہے کبھی کبھی، ارے صاحب مولوی پڑھ لیتے ہیں کہ بس بخشش ہو جائے گی اور نہ عمل ہے نہ کچھ ہے، یہ معاملہ بھی آتا ہے۔ تو اب یہ دونوں معاملے کیا ہیں؟
مغفرت، اچھا دوسرے مسلمانوں کا ایک پورا سیکشن ہے جو وسیلے کا قائل نہیں ہے، سمجھ گیا اس سیکشن کو؟ آپ پہچانتے ہیں اسے؟ جو وسیلے کا اور احترام کا قائل نہیں ہے، ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت کوئی چیز نہیں۔ ہمارے یہاں مغفرت کا کنسپٹ ہے شیعہ مذہب میں، تو کیا یہ کوئی پوئٹک امیجنیشن ہے، کسی خطیب کا دور خطابت ہے، کسی مولوی کا بیان ہے، کسی شاعر کی تخیل ہے، یا اصلیت ہے اس کے اندر کوئی؟ تو پہلے تو دونوں کے معنی میں بچوں کو بتاؤں کہ شفاعت کے معنی کیا ہیں، مغفرت کے معنی کیا ہیں۔ شفاعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اردو میں سفارش کہتے ہیں، ریکمنڈیشن، جس کو اردو میں سفارش کہتے ہیں اس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں، ریکمنڈیشن، یہ شفاعت ہے۔ اور جس کو اردو میں معافی کہتے ہیں، معاف کر دیا گیا وہ آدمی، جس کو اردو میں معافی کہتے ہیں، فارگیونیس، اس کو عربی میں مغفرت کہتے ہیں۔ تو سفارش اور ہے، معافی اور ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ شفاعت اور مغفرت اسلامی ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے قرآن میں ڈھونڈیں۔ جب قرآن میں ڈھونڈا تو ہم کو ملا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس میں دم ہے، کون ہوتا ہے جو اس کے مجرم کی شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر یہ کہ جن کے پاس پرمیشن ہے، جن کو اذن مل چکا ہے۔ اگر اللہ کو شفاعت کے دروازے بند کرنا ہوتے اور یہ حکم ہوتا کہ نہیں کوئی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرے گا، تو آیت یہیں پر تمام ہو جاتی، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے مجرم کی شفاعت کرے؟ نہ کوئی نبی بختا، نہ کوئی ولی بختا، نہ کوئی امام بختا، سب کاپ کے پیچھے ہٹ جاتے کہ مشیت برہم ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ ہم کون ہوتے؟ آپ نے خود ہی تو دروازے کھولے، الا باذنہ، مگر یہ کہ جن کو پرمیشن ملی ہوئی ہے، جن کے پاس اذن ہے، تو اس کا مطلب شفاعت کوئی چیز ہے اسلام میں جس کا اذن اللہ دیتا ہے، کہ کون شفاعت کر سکتا ہے، کس کے پاس پرمٹ ہے شفاعت کا۔ ایک بات۔ اب آئیے چلیے ریکمینڈ کر دیا، لیکن آپ کا وہ آفیسر دوست تھا، آپ نے ریکمینڈ کر دیا، اس نے نہیں مانی ریکمینڈیشن، نہیں مناسب سمجھتا وہ۔ ریکمینڈ کر دینے سے امید بنتی ہے کہ کام ہو جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ریکمینڈیشن پوری ہو جائے۔ بھائی ریکمینڈ کیا، مگر جس آفیسر کو ریکمینڈ کیا ہم نے کیس، اس نے پورا نہیں کیا، کام نہیں کیا، نہیں مناسب نہیں سمجھتے ہم، تو اب کیا بنا لیں گے اس کو؟ تو مغفرت کا بھی کہیں قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں دوسری آیت ملی، یقول یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے حبیب گناہگاروں سے کہہ دیجیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہ بخش دے۔ تو مغفرت بھی ہے، شفاعت بھی ہے۔ مغفرت کی ذمہ داری کسی اور پر ہے، شفاعت کی ذمہ داری کسی اور پر ہے۔ اب سنیے، شفاعت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ محمد و آل محمد پر ہیں، مغفرت کا ذمہ دار جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ ریکمینڈ کریں گے، وہ معاف کرے گا۔ اور اسی لیے دیکھیے، میں آپ کو مثالیں اس لیے دیتا چلتا ہوں کہ ثبوت ہوتا ہے اس کے اندر۔ حضور کے القاب جب لکھے جاتے ہیں اور خطابات جو ہیں آپ کے وہ لکھے جاتے ہیں، تو اس کے اندر ایک لفظ آپ نے میلادوں میں اس میں حضور کے نام کے ساتھ لکھا ہوگا، شفیع المذنبین۔ آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے شفیع المذنبین۔ شفیع المذنبین عربی جملہ ہے، شفیع المذنبین کا مطلب ہے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے۔ تو رسول کے ساتھ لفظ شفیع لکھا جاتا ہے، شفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والے کو۔ کبھی آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ لفظ شفیع نہیں دیکھا ہوگا۔ 1400 برس کے اسلام کے طول تاریخ میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کبھی اللہ کے نام کے ساتھ لفظ شفیع دکھا دیجئے۔
شفیع کا لفظ رسول کے ساتھ، علی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں لکھا جاتا۔ اور اللہ کے اسماء گرامی میں اسماء حسنہ جو ہے صفات پروردگار، اس کے اندر ایک نام ہے غفور۔ آپ کبھی دکھا دیجئے کہ رسول کے نام کے ساتھ لفظ غفور لکھا گیا ہو یا اماموں کے نام کے ساتھ لفظ غفور لکھا گیا ہو۔ معلومہ غفور اس کا نام ہے، شفیع ان کا نام ہے۔ شفاعت یہ کریں گے، مغفرت وہ کرے گا۔ اب کس کی شفاعت ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، تو توجہ سنیے گا، کس کی شفاعت ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جس میں لکھا ہے شفاعت ہوگی، اور قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جس میں لکھا ہے شفاعت نہیں ہوگی۔ تو کیا قرآن میں کنٹراڈکشن ہے؟ کبھی یہ بات کہی جاتی ہے، کبھی وہ بات کہی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کنٹراڈکشن ہو تو ہم اللہ کی کتاب نہیں ہیں، اور قرآن میں کچھ لوگ دکھاتے ہیں، دیکھیے نا یہ قرآن میں آیت ہے، کیا آپ ان کے لیے 70 بار استغفار کیجئے اللہ نہیں بخشے گا؟ رسول سے مخاطب ہو کے اللہ نے کہا ہے، آیت موجود ہے تو ہے، اور آپ کا استغفار ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ابراہیم کا استغفار آزر کے لیے تھا، نہ اللہ نے اس کو بخشا نہ ان کو بخشا۔ کہتے لیے جب رسول سے کہہ دیا گیا کہ آپ 70 دفعہ استغفار کیے تو اللہ نہیں بخشے گا، تو اور کیا بات کرتے ہیں؟ بیکار آپ باتیں لکھا۔ ہمارے پاس بھی آیتیں ہیں جس میں کہ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ شفاعت ہوگی، مغفرت ہوگی، اللہ بخشے گا۔ تو کیا قرآن میں کنٹراڈکشن ہے؟ کنٹراڈکشن نہیں ہے عزیزان گرامی، ذرا غور کیجیے گا۔ انسان کے مذہبی زندگی کے 2 چیپٹر ہیں، ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل۔ جو عقیدے کے مجرم ہیں ان کی شفاعت و مغفرت نہیں ہوگی، جو عمل کے مجرم ہیں ان کی شفاعت و مغفرت ہوگی۔ اب ذرا سنیے گا، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سب گناہ بخش دے گا، شرک نہیں بخشے گا۔ شرک عمل کا گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کا پڑوسی ہے، کبھی اس نے آپ کو ستایا نہیں، کبھی آپ کو پریشان نہیں کیا، کبھی کوئی گڑبڑ نہیں کی، کبھی کچھ نہیں کیا، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ ارے آپ کا مال نہیں کھایا، اس نے آپ کو ستایا نہیں، آپ کو ایذا نہیں دیا، آپ کے خلاف نہیں بولا کبھی، وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ 2 خدا مانتا ہے یا 4 خدا مانتا ہے یا 10 خدا مانتا ہے، اس کا اپنا پرسنل فعل ہے۔ تو یہ عمل کا جرم نہیں ہے، عقیدے کا جرم ہے۔ آزر جس کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ ابراہیم نے کہا مگر ہم نے نہیں بخشا، کیونکہ وعدہ کر لیا تھا اس لیے دعا کی تھی، انہوں نے بھی بخشش کے لیے نہیں کی تھی۔ آزر عقیدے کا مجرم تھا، بت پرست بھی تھا، بتوں کو ماننے والا بھی تھا، بتوں کو بنانے والا بھی تھا، لہذا نہیں بخشا گیا۔ رسول سے جس شخص کے لیے کہا گیا کہ آپ کہیں یا نہ کہیں اللہ نہیں بخشے گا، اس کا نام تاریخ میں ابی ابن سلول لکھا ہے، جو منافق تھا مدینے کا، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، اندر سے کافر تھا، چونکہ اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، عقیدے کا مجرم تھا، بظاہر مسلمان بنا گھومتا تھا، اس لیے کہا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ قرآن مجید میں آیا ایک جگہ کے اوپر ہے کہ کنا نقذب یوم الدین، اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی اور وہ بخشے نہیں جائیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم تو قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ چونکہ قیامت کا ماننا اصول دین میں ہے، لہذا جو اصول دین کا منکر ہے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ سمجھے آپ، اصول دین کا منکر نہیں بخشا جائے گا۔ اب آئیے عمل کی بات، کہ عمل کا کیا معاملہ ہے؟ تو جن کے لیے انکار شفاعت ہے وہ عقیدے کے مجرم ہیں، جن کے لیے اقرار شفاعت ہے وہ عمل کے مجرم ہیں۔ دیکھیے توجہ سنیے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ وہ عمل کے مجرم ہیں جن کے لیے شفاعت کی بات کہی گئی ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے، کسی منافق کے لیے یہ کہتے بھی نہیں ہے کہ اہل بیت بخشوائیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ علی کسی مشرک کے لیے آئیں گے بخشش کے لیے، ہم نے یہ نہیں کہا کسی کافر یا منافق کے لیے کھڑے ہوں گے بخشوانے کے لیے۔ ہم جو بخشش کی بات کرتے ہیں کہ مولا علی بخشوائیں گے یا مدد کو آئیں گے یا قبر میں آئیں گے یا میزان پر ملیں گے یا حوض کوثر پر ملیں گے، وہ مومنین سے کہتے ہیں جو علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے بات۔ تو اب اس کا معاملہ کیا ہے، اس کو ایک تصویر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو آپ غور سے دیکھ لیجیے گا کہ قیامت کا میدان ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے اور میزان ہے وہی ترازو، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اور پہلے بھی ہم پڑھتے تھے مضمون مگر سمجھانا پڑتا تھا، آج ایزی ہو گیا کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد۔ جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں ارلی 50s میں تو اس وقت کمپیوٹر کا کوئی تصور لوگوں کے دماغ میں نہیں تھا، کم از کم اپنے لوگوں کے دماغ میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور حدیثوں کتابیں جو پڑھتے تھے تو اس کے اندر یہ لکھا ملتا تھا کہ انسان کا حساب قیامت کے دن پلک جھپکتے میں ہو جائے گا۔ تو ایمان تو تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان نہیں تھا، مگر یہ تھا کہ اللہ 80 برس کے بڈھے 90 برس کے وہ پلک جھپکتے میں حساب ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ آج کمپیوٹر کی ایجاد نے اس دہشت کو، دھڑکن کو دل سے نکال دیا کہ کیسے پلک جھپکتے میں حساب ہوگا۔ جب ہمارے کمپیوٹر آج اتنے ایڈوانس ہیں تو آج سے 50 برس بعد کتنے ایڈوانس ہو جائیں گے یہ معلوم نہیں، اور الہی کمپیوٹر جو محشر میں لگے ہوں گے وہ کتنے ایڈوانس ہوں گے۔ بس جیسے ہی سامنے آئے اس پہ فیس ریڈنگ کر کے کھٹ سے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس کارڈ نکل آیا، کارڈ نکل آیا کھٹ سے لکھا ہے مرزا محمد اطہر، نام لکھا ہے، اور اس کے بعد 3 خانے دہنی طرف بنے ہیں، 3 خانے بائیں طرف بنے ہیں، 3 نام کے نیچے 3 خانے دہنی طرف بنے ہیں اور 3 بائیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ۔ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ میں جو خانے بنے ہیں 3، ایک میں لکھا ہے مشرک، ایک میں لکھا ہے کافر، ایک میں لکھا ہے منافق۔ اور دہنے ہاتھ کی طرف جو خانے بنے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پر، ایک میں لکھا ہے معصوم، ایک میں لکھا ہے مومن نیکوکار، ایک میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ یہ خانے بھی میں نے نہیں بنائے جو آپ کہیے اطہر صاحب آپ کون ہوتے ہیں خانے بنانے والے، یہ بھی قرآن نے بنائے ہیں، اصحاب یمین و اصحاب شمال، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، قرآن نے خانے بنا کے دیے، ہم نے نہیں بنائے۔ اب کارڈ نکل آیا سامنے، مرزا محمد اطہر لکھا ہے، 3 خانے ادھر بنے، 3 خانے ادھر بنے، اور جس خانے میں مشرک لکھا تھا اس پر کراس بنا ہے، یعنی یہ آدمی مرزا محمد اطہر نامے جو ہے یہ مشرک نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہا، مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ کافر پر بھی کراس بنا ہے کہ یہ آدمی کافر بھی نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، زندگی میں محمد رسول اللہ کہا، کافر کہاں سے ہو جائیں گے؟ منافق پر بھی کراس بنا ہے کہ یہ منافق بھی نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، زندگی بھر علی ولی اللہ کہا، منافق کہاں سے ہو جائیں گے؟ اب یہ سمجھیے بائیں ہاتھ والے تو تینوں خانے گئے، اس کیس پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے دہنے ہاتھ والے خانے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، اس پر بھی کراس بنا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ معصوم بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، اس پر بھی کراس بنا ہے، یہ مومن نیکوکار بھی نہیں ہے۔
اس کے بعد جو خانہ بچتا ہے لاسٹ، اس میں لکھا ہے مومن گناہگار، اس پر ٹک لگی ہے۔ تو پہلے کیس تو ڈیسائیڈ ہو، دیکھیے کورٹ میں بھی جائیے تو پہلے کیس کا نیچر ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اس کے بعد بحث شروع ہوتی ہے، سمجھے؟ تو پہلے کیس تو ڈیسائیڈ ہو، کس کا کیس ہے؟ مشرک کا ہے، منافق کا ہے، کافر کا ہے، نیکوکار کا ہے، بدکار کا، کس کا کیس ہے بھائی؟ تو اب اس پر ٹک لگی ہوئی ہے، یہ مرزا محمد اطہر جو ہے یہ مومن تو ہے پر گناہگار مومن ہے۔ نیچے ہمارا رزلٹ لکھا ہوا ہے، ہماری ایج لکھی ہے، کتنے دنوں مکلف رہے، کتنے ٹائم، اس لیے کہ ایج تو ہے مگر یہ کہ پیدا ہوئے بچپن میں مکلف نہیں ہے، یا جتنی دیر سوتے رہے یا کسی بیماری میں بے ہوش رہے مثلا، تو اس میں مکلف نہیں رہتا ہے آدمی۔ اب جتنی دیر ہوش حواس میں رہے اور قلم میں تکلیف چلتا رہا، اس کا ٹائم لکھا ہوا ہے وہ پیریڈ۔ اور اس کے بعد نیچے لکھی ہیں نیکیاں۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب 1,00,000 نیکیاں ہیں، اس نے اتنے برس میں کہ اتنا زندہ رہا اور اتنے برس میں اس نے 1,00,000 نیکیاں۔ اس کے نیچے لکھا ہے برائیاں، ان میں لکھا ہے 1,20,000 برائیاں جو اس نے اپنی زندگی میں کی، وہ 1,20,000 کی۔ نیچے اب ٹوٹل ہے تو ہوئے گا قدرتی طور سے کہ صاحب 1,00,000 نیکیوں کے بدلے 1,00,000 برائیاں کاٹ دی گئیں۔ اللہ کے کرم نے 1,00,000 نیکیوں کے بدلے 1,00,000 برائیوں کو محو کر دیا۔ اب کیس کیا بچا؟ نیکی 1 نہیں، برائیاں 20,000۔ اب برائیوں کی سزا پائیے، اس کے بعد جنت کا رخ کیجیے۔ چونکہ مومن ہے لہذا انجام تو جنت ہے، مگر یہ 20,000 برائیاں جو ہیں اس کا حساب کتاب ہو جائے، اس کی سزا وزا آپ کو مل جائے، اس کے بعد آپ جائیے گا جنت میں، ابھی نہیں۔ یہی موقع شفاعت کا ہے۔ دیکھیے غور سے سنیے گا، جتنے ہیں سب کو گزرنا ہے اس منزل سے، اکیلے میری بات نہیں ہے، یہی موقع شفاعت کا ہے۔ اور میں جتنے جملے کہہ رہا ہوں اتنے کا ذمہ دار ہوں، اس کے آگے پیچھے کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہی موقع شفاعت کا ہے، یہی پوائنٹ ہے شفاعت کا۔ اور علی کرسی بچھائے بیٹھے ہیں وہاں میدان پر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی مجبور ہے شفاعت کرنے کے لیے، ان کا دل چاہے وہ ہمارے کیس میں دلچسپی لیں اور نہ دل چاہے نہ لیں، علی مجبور شفاعت نہیں ہے، مگر ہم محتاج شفاعت ہیں۔ ہم محتاج ہیں، وہ مجبور نہیں ہیں۔ ان پر زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ صاحب آپ کا آدمی چھڑائیے، وہ نہ مڑ کے دیکھے تو نہ مڑ کے دیکھیں، انہیں اختیار ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے۔ شفاعت کی بات ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیا اور دلچسپی لے لی تو پھر ہم کو بخشے جانے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے وہ مجبور نہیں ہے دلچسپی لینا، بھائی اس کو ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا، لیکن اگر دلچسپی لے لی اور مڑ کے دیکھ لیا کہ یہ وہی ہے نا جو مجلس پکڑا دنیا میں، ان کا ہاں حضور ہے مگر بہت گناہگار ہے، دیکھیے 20,000 برائیاں زیادہ ہیں اس کی، بدماش بہت تھا یہ۔ اب اگر کہیں انہوں نے دلچسپی لے لی کہ بھائی کتنا کم پڑ رہا ہے اس کی یہاں، کیا سرکار 20,000 نے کیا کم ہے، کہ ہمارے اکاؤنٹ سے دے دو، ہمارے اکاؤنٹ سے دے دو، تو فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے پوچھے کس اکاؤنٹ سے، چاہے شب ہجرت کے اکاؤنٹ سے دے دیں، چاہے ضربت خندہ کے اکاؤنٹ سے، صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ مسئلہ نہیں کس اکاؤنٹ سے دے دیا جائے، نہیں، یہ میدان محشر ہے، اور ہمارے مولا علی کل ایمان بھی ہیں،
اور ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری بھی ہے، لیکن کل ایمان ہے، مگر ہم یہ نہیں کہتے کسی مشرک یا منافق یا کافر کو بخشوائیں گے، اس لیے کہ ایمان ٹرانسفریبل نہیں ہے، لیکن ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہے۔ اگر ثقلین کو علی بخشوا دیں اپنی ایک ضربت میں تب بھی بیلنس زیرو پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ضربت افضل ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد تو عزیزان گرامی، یہ مسئلہ ہے شفاعت۔ اور جہاں تک عزاداری کا سوال ہے، اور جہاں تک ماتم مجلس کا سوال ہے، جہاں تک گریہ پر حسین کا سوال ہے، یہ ہمارے سارے عمل انکنڈیشنل ہیں، یہ ہم بخشش کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ ہم محبت میں کرتے ہیں، ہمیں آل رسول سے محبت ہے، اس لیے کہ محبت اجر رسالت ہے۔ دیکھیے، محبت کا مزاج کمپنسیشن نہیں ہے، محبت کا مزاج ہے سیکریفائس۔ کمپنسیشن ہے تجارت کا مزاج، تجارت کا مزاج ہے کمپنسیشن، محبت کا مزاج ہے سیکریفائس۔ اور میام نے جو کام محبت میں ہوتا ہے وہ بدلے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جو کام تجارتی بنیاد پر ہوتا ہے اس کے اندر دیکھا جاتا ہے آمدنی کتنی ہوئی، نفع کتنا ہوا، لاگت کتنی آئی، ملا کتنا، یہ سب حساب کتاب تجارت میں دیکھے جاتے ہیں، محبت میں نہیں دیکھے جاتے۔ میں شہروں جاتا ہوں اور اہل بیت کے چاہنے والوں مجھے اپنے گھروں میں دعوتوں میں بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں بھی برابر روز کوئی دن آغانی کی دعوت نہ ہو، تو لوگوں نے بلایا، زحمت کی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ لیکن جناب دعوت میں گئے، کھانا وانا کھایا، اور جب کھا پی کے نکلے تو کہنے کہ جناب اندازاً کیا خرچہ ہوا ہوگا آپ کو میں حاضر کر دوں، کہ جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ تو لوگ کہیں گے ارے صاحب ہم نہیں جانتے تھے کہ اتنے ذلیل آدمی ہیں یہ، جی وہ اپنے کوئی بہت بڑا سیٹ سمجھتے ہیں، کون سمجھتے ہیں، کوئی پیسہ حسن سمجھتے ہیں، ہم نے تو مولوی سمجھ کے محبت میں ان کو کھانے پر بلایا۔ جناب سنا آپ نے، جب وہ چلنے لگے تو جیب میں ہاتھ ڈالے، کہنے لگے آپ کا خرچہ کتنا ہوا؟ لا حول ولا قوت، میں زندگی میں کبھی نہیں بولوں گا۔ اور جو سنے گا وہ برا کہے گا، دنیا میں جو سنے گا وہ کہے گا لا حول ولا قوت، ارے ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اگر صاحب ایسے خراب آدمی ہے، لا حول ولا قوت۔ معلوم ہوا کہ دعوت جو ہے محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو کوئی کھانے پر بلاتا ہے تو محبت کی بنیاد پر بلاتا ہے۔ اب اس کی دوسری مثال سنیے، آپ نے ایک ہوٹل کھولا ہے یہاں، میں اپنے 2-4 دوستوں کو لیے ہوئے اس ہوٹل میں داخل ہو گیا، یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، آرڈر دیا، خیر سب آیا، کھایا پیا سب ہوا، جو ہاتھ پھوچ کے کر دیا، اچھا خدا حافظ فی امان اللہ، لمبے لمبے سلام کریں۔ کچھ بل کی بات ہی نہیں، بس صاحب سلامت کرتے ہوئے نکلے چلے گئے۔ تب ارے ہم خود سوچے تھے کہ ان سے پیسے نہیں لیں گے، مولوی صاحب ہیں، کہا ذلیل آدمی، ارے پوچھنا تو چاہیے تھا کیا بل ہوا، ہم پہلے ہی طے کیے ہوئے تھے کہ ان سے پیسے نہیں لیں گے، مگر ان کا کیا فرض تھا صاحب؟ اور جو کہے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی طریقہ ہے کہ خود بھی آئے، 4 آدمیوں کو لے کے بھی آئے، کھایا پیا، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، اور جو کھا پی کے ہاتھ منہ پوچھ کے نکل کے سلام کرتے ہوئے نکلے چلے گئے، جسے ان کا اپنا ہوٹل ہے۔ تو معلومات تجارت کا مزاج ہے بدلہ، اس لیے کہ کوئی ہوٹل آخرت کے لیے نہیں کھولتا ہے کہ بھائی بہت گناہگار ہو گیا ہوں میں ہوٹل ہی کھول لوں۔ بخشش کے لیے آدمی ہوٹل نہیں کھولتا ہے، ہوٹل کھولتا ہے اس لیے کچھ اسے فائدہ ہو، نفع ہو، تجارتی بنیاد پر ہوٹل کھولا جاتا ہے۔ اور دعوت جو ہے وہ تجارتی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو عزاداری جو ہم کرتے ہیں وہ تجارتی بنیادوں پر نہیں ہے، یہ محبت کی بنیاد پر ہے۔
ہمیں کوئی کمپنسیشن ملے یا نہ ملے، بدلہ ملے یا نہ ملے، جنت ملے یا نہ ملے، کوثر ملے یا نہ ملے، کیونکہ محبت ہے لہذا عزاداری ہے۔ اور عزیزان گرامی، ڈیمانڈ جو ہے، مطالبہ، محبت کا مزاج نہیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، پوری عزاداری انکنڈیشنل، کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، انہوں نے وعدے کیے ہیں، ان کے وعدوں کے ہم ذمہ دار نہیں۔ دیکھیے، اگر ہم ڈیمانڈ کرتے تو ہم ذمہ دار ہوتے، انہوں نے وعدہ کیا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے رسول سے نہیں کہا تھا کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، کوئی حضور ہماری شان میں حدیث ارشاد فرما دیجیے گا۔ لیکن سارا عالم اسلام اتفاق کرتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، آج پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، ہزاروں دفعہ سنی ہوگی آپ نے، کہ جسے محبت اہل بیت میں موت آ گئی وہ شہید اٹھتا ہے، جسے محبت اہل بیت میں موت آ گئی وہ بخشا ہوا اٹھتا ہے، جسے محبت اہل بیت میں موت آ گئی وہ توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے۔ تو ہم نے مطالبہ نہیں کیا، حضور نے خود فرمایا۔ مولا علی سے ہماری کیا مجال کے جو ہم کہیں، کہاں علی، کہاں ہم، کہاں آفتاب، کہاں ذرہ، کہاں سمندر، کہاں قطرہ۔ انہوں نے فرمایا میں آ جاؤں گا، انہوں نے کہا میں قبر میں آ جاؤں گا، میں نظر میں آ جاؤں گا، میں محشر میں آ جاؤں گا۔ تو ان کا ارشاد ہے، ہماری طرف سے معاذ اللہ اعوذ باللہ، ہم ان کے غلاموں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ آ جائیں، قمبر کے غلام سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آ جانا۔ وہ کیا چیز ہے؟ شہزادی نے فرمایا میں بخشواؤں گی، ہم نے نہیں کہا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو ہماری جد پر ہوئے جنت اس پر واجب ہے۔ ہم نے کوئی جنت جنت کی بات چھٹے امام سے نہیں کی کہ مولا ہم آپ کی جد پر ہوئیں گے ذرا جنت دلوا دیجیے گا۔ ہماری کیا مجال تھی جو ہم کہتے، ہماری کیا ہمت تھی جو ہم جاتے، اور نہ ہمارے آنسوؤں کی حسین کو ضرورت ہے۔ دیکھیے، کوئی ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری وجہ سے حسین حسین ہے، ہم روتے ہیں تو حسین حسین ہے، ہم ماتم کرتے ہیں تو حسین حسین ہے، ہم مجلس کرتے ہیں تو حسین حسین ہے، ہم پیسہ لگاتے ہیں تو ہم حسین حسین ہیں، ہم تبرک بٹواتے ہیں تو حسین حسین ہے، ہم لنگر لٹاتے ہیں تو ہم حسین حسین ہیں۔ حسین کو نہ آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے، نہ آپ کے حسین حسین کہنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی سینہ زنی کی ضرورت ہے۔ حسین آپ سے بھی بے نیاز ہیں، آپ تو آپ ہیں، آپ کی قیمت کیا ہے؟ ان 72 سے بھی بے نیاز تھے جن کو شمع بجھا کے کہہ دیا تھا اٹھ جاؤ۔ ان 72 کی ضرورت حسین کو نہیں تھی، وہ 72 اس لیے عزت پا گئے کہ لپٹے رہ گئے۔ عزیزان گرامی، وہ 72 جو عزت پائے وہ حسین کی وجہ سے۔ یہ تو آپ نے سن لیا ہمیشہ کہ جب چراغ جلا تو سب بیٹھے تھے اسی طرح، کوئی اٹھا نہیں۔ لیکن اگر تاریخ یہ لکھتی کہ جب چراغ جلا تو اس میں خیمہ خالی تھا، لوگ چلے گئے تھے،
تو وہ تاریخ کے دھندلکوں میں رات کے اندھیرے میں گم ہو جاتے کہ نہ کوئی ان کا نام لینے والا ہوتا، نہ کوئی ان کا مدح کرنے والا ہوتا، نہ ان کے نام پر کوئی دو آنسو بہانے والا ہوتا، حسین حسین ہوتے۔ تو حسین کو ان 72 کی ضرورت نہیں تھی، 72 کو حسین کی ضرورت تھی، اور 72 کی عظمت اسی لیے ہمارے دل میں ہے کہ سب کچھ ہو گیا مگر انہوں نے حسین کا دامن چھوڑا نہیں، اس لیے ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، وہ عالم انسانیت کے سر کا تاج ہے، اس لیے کہ حسین کے دامن سے لپٹے رہے۔ تو یہ تصور جو عزیزان گرامی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے داور ہوتے ہیں، گناہ ہے ماتم نہ کیجیے آپ ماتم۔ کبھی کبھی یہ سوال اٹھتے ہیں، ارے صاحب محرم میں بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، اس کو کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگائیے۔ ایک ایلیمنٹ ایسا بھی ہے تو یہ ڈسٹرکٹیو ہے، کسی کنسٹرکٹیو میں لگائیں گے، کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کنسٹرکٹیو کام میں لگائیے، اور قوم، غریب، بیوائیں، یتیم، ایجوکیشن سب محرم میں یاد آئے گا۔ لڑکے کی شادی کے موقع میں بھی یاد کیجئے، جب لڑکی کا جہیز خرید رہا ہوں جب بھی یاد کیجئے، جب چھوٹے مکان سے بڑے مکان میں شفٹ ہو رہے ہوں جب بھی یاد کیجئے۔ میں نے ایسی تقریریں سنی، ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں ہوا میں کہ اگر ایک سال محرم بند ہو جائے تو اتنی یونیورسٹیاں کھل جائیں۔ میں نے کہا سب سے بڑی یونیورسٹی بند کر کے آپ یونیورسٹیاں کھلوائیے۔ اگر یہی بات ہے اور آپ ایسے ہی ماہر اقتصادیات ہیں تو پھر پورا معاملہ سرے سے ٹھیک کیجیے، اس لیے کہ حصہ تو سب لوگ کھا لیتے ہیں، ویسٹ نہیں ہوتا ہے۔ ویسٹیج ہم نے مکے میں دیکھا ہے، جب مینا میں ہزاروں کی تعداد میں جانور کٹتا ہے اور اس کو فرنس میں ڈال کے جلایا جاتا ہے، یہ قربانی رکوا دیجیے، پیسہ غریب ملک میں بھجوا دیجیے، پیسہ غریب ملک میں بھجوا دیجیے۔ اللہ کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ وہ تو کھاتا پیتا نہیں، اور مکے میں جو قربانی کرتے ہیں وہ آپ بھی نہیں کھاتے ہیں، وہیں جا کے چلے آتے ہیں۔ تو جتنا اور سب کام کیجئے تو قربانی کا فنڈ جمع کر لیجئے الگ، اور غریب ملک میں مسلمانوں کی مدد کیجئے، مسلمانوں کی مدد کیجئے، ان کی ایجوکیشن کی اپلفٹ کے لیے کام کیجئے۔ کیوں صاحب؟ ہاں یہ کیسے بات کرتے ہیں آپ؟ شریعت میں کہیں ترمیم ہو سکتی ہے؟ حلال محمد کہیں روکا جا سکتا ہے؟ ہاں شرک کی بات آپ کر رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں۔ اچھا تو نہ تمام قربانی میں جتنا خرچ ہو آپ خرچ کریں گے، تمام قربانی میں ہوگا تو جھگڑا۔ یہ بات کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حسین کے سر پر نہ ہمارے ماتم کا تاج ہے، نہ ہمارے آنسوؤں کا تاج ہے، نہ ہمارے عزاداری کرنے کا تاج ہے، نہ ہمارے پیسہ خرچ کرنے کا تاج ہے۔ حسین کے سر پر ان کی شہادت کا تاج ہے، ان کی شہادت کا تاج ہے، جو ان کے دامن سے لپٹ جائے وہ عزت پا جائے، اور جس کا بھی چاہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ حسین کو کسی کی حاجت نہیں، اور آج
بڑی زبردستی ہے اور دل دکھتا ہے میرا یہ کہ میں ساری دنیا میں ایک گروہ کے اعتراض کا ٹارگیٹ ہوں. کیوں اظہر صاحب آن کے پڑھ دیتے ہیں کہ بس آزاداری کر لو بخش دیے جاؤ گے. میں تو کون سا غلط پڑھ دیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بڑا الٹا کیس ہو رہا ہے. اب سنیے، ایک آدمی بہت بیمار تھا اور اس کو کئی مرض ایسے تھے جن میں کا ایک مرض موت کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. اس کا لیور بھی بالکل ختم ہو چکا تھا، کوئی جان اس میں نہیں تھی. اس کا ہارٹ بھی ختم ہو چکا تھا، سارے واز چوک ہو چکے تھے. اس کے لنگس بھی بالکل بیکار ہو چکے تھے، گل چکے تھے، بالکل ختم ہو چکے تھے. بالکل سمجھیے بس قدرت خدا تھی کہ جو اس کی سانس چل رہی تھی، ورنہ وہ بالکل کئی مرض اس کو ایسے لگے ہوئے تھے جن میں اکیلا ایک مرض جو ہے وہ موت کے لیے بہت کافی ہے. اب چونکہ ابھی سانس ختم نہیں ہوئی تھی لہذا لوگ انتظار میں تھے کہ جب سانس رکے گی جب جا کے دفن کریں. ساری دنیا کے ایکسپرٹ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی صاحب، جو دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر تھے ساری ورلڈ کے معنی سے، ان کی ٹیم سروے کرنے آئی. وہ اس مریض کے پاس بھی آ گئی. انہوں نے مریض کی کنڈیشن دیکھی، اس کے سرانے اس کا سارا ریکارڈ رکھا ہوا تھا، رپورٹس تھیں، ساری رپورٹس پڑھیں، سارے حالات دیکھے اس کے، اس کو چیک کیا اور اس کے بعد مسکرائے. وہ ڈاکٹروں کی ٹیم میں جو ہیڈ تھے وہ مسکرائے اور کہہ لگے تم خواہ پریشان لیتے ہو، تم مرو گے نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے. ہم نسخہ لکھے دیتے ہیں، تم یہ نسخہ استعمال کرو، تم اچھے ہو جاؤ گے. تم خواہ مایوس ہوتے ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی ایسی بات نہیں، اچھے ہو جاؤ. یہ کہہ کہ انہوں نے بریف کھولا، بیٹ نکالا، نسخہ لکھا، نسخہ لکھ کے مریض کے ہاتھ میں دیا، چلے گئے. صاحب وہاں عجب تماشا ہو گیا، جتنے گھر والے تھے سب مریض سے لڑنے کھڑے ہو گئے. ہمیں تم کیسے اچھے ہو گئے ہیں؟ جس کے ہارٹ کے سارے بال چوک ہو جائیں وہ کبھی بچا ہے یا تم ہی بچو گے؟ ہمیں تمہارا لیور تو بالکل ڈیمیج ہو کے ختم ہو چکا ہے، کیسے اچھے ہو جاؤ گے تم؟ اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے لنگس میں تو کچھ جان رہی نہیں ہے، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ ہم اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ کب کہتا ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں گے؟ ڈاکٹروں سے لڑو، ڈاکٹروں سے لڑو، کیسے اچھا کیجیے گا؟ ہم نے نہیں کہا ہم بخشے جائیں گے، رسول نے کہا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. ہم سے نہ لڑیے، رسول سے جا کے لڑیے. کیسے بخشوائیے گا؟ ان کو بھی تو معلوم ہو کہ کوئی ان سے زیادہ اسلام کا چاہنے والا پڑا ہے. عزیزان گرامی، یہی وہ عزاداری ہے جس کی تمام زندگی ہمارے چوتھے امام نے ترویج کی. آپ کو معلوم ہے یہ کون سی شب آ رہی ہے؟ یہ شب شہادت امام چہاروں. کون ان کی جیسی عزاداری کر سکتا ہے اور کون ان کا جیسا ماتم کر سکتا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جب کھانا سامنے آیا جب روئے، جب پانی سامنے آیا جب روئے، جب وضو کے لیے ہاتھ میں پانی لیا جب روئے، اور زبان پر ہمیشہ یہی رہا واللہ قتل ابی جائے. خدا کی قسم میرا بابا بھوکا دبا ہو گیا، واللہ قتل ابی اچان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. عزیزان گرامی، ہماری جانیں نثار ہو جائیں. چوتھے امام کی زندگی کو آپ غور کیجئے تو قیام عزاداری کے سلسلے میں پوری زندگی ایک نمونہ.
وہ لوگ جو عزاداری کے ذریعے مشورے دیا کرتے ہیں، ان کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی دنیا میں ایسا مر جاتا ہے جس کا کوئی نہ ہو، تو محلے والے اور دوست احباب اور پڑوسیوں کو اختیار ہوتا ہے بھائی جس طرح چاہے کر دیں، ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب کوئی ایسا مرتا ہے جس کا بیٹا موجود ہو، بیٹی موجود ہو، بہن موجود ہو، بھرا پورا خاندان موجود ہو، تو آپ آن کے شرکت کیجئے، تعزیت دیجئے، میت میں، تیجے میں، چالیسویں میں شریک ہوئیے، وہ ٹھیک ہے، پر رائے وائے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ مجلس کب ہوگی، کون پڑھے گا، کیسے ہوگا، کیا بٹے گا، کیا انتظام ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب گھر والوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے۔ یہ خاندان والوں کا کام ہے، یہ بیٹا ڈیسائیڈ کرے گا، یہ بہن ڈیسائیڈ کرے گی، یہ بیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، یہ گھر والے ڈیسائیڈ کریں گے، رشتے دار ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آ جائیے، ٹھیک ہے، آپ اچھے پڑوسی ہیں، آپ آن کے شریک ہو جائیے، اور اگر کسی کام میں ضرورت ہو آپ کی خدمت کی تو آپ ہاتھ بٹائیے۔ باقی پالیسی بنانے میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر، اور نہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کوئی پالیسی مرتب کیجیے۔ تو عزیزان گرامی، حسین لاوارث نہیں گئے دنیا سے، ان کے فرزند بھی موجود تھے، ان کی صاحبزادی بھی موجود تھیں، ان کی بہنیں بھی موجود تھیں، ان کے خاندان کی اور بیویاں موجود تھیں۔ فیصلہ وہ کریں گے کیا ہونا ہے۔ تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ گریہ پر حسین، حسین کا ماتم ہوگا۔ سکینہ دل میں رونے کی حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلی گئیں۔ زینب نے قید شام سے چھوٹ کے 8 دن ماتم کیا شام میں۔ سید سجاد جب تک زندہ رہے روتے رہے، اور اس کے بعد کے ائمہ اطہار علیہ السلام ہمیشہ گریہ پر حسین فرماتے رہے اور صفِ عزائے حسین بچھاتے رہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ آنسو